الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك مع صحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے. خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اقبال نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ چاہتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ چاہتا ہے. دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بن جاتا ہے. حضرات کرام قدر، حضور جانے جانا جانے کائنات امام الانبیاء علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد خالق کائنات مالک ارض و سماس کی توحید کا اقرار کرنے والوں، رب رحمان کی ذات پر اعتقاد رکھنے والے مسلمان میرے بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج 10 نومبر ہے اور 9 نومبر محسن پاکستان، مصور پاکستان، کلندر لاہوری، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے. کیونکہ بات تو ساری یہ ہے نا کہ عشق دے محک میں میں مڑیا کو عشق نے میری دانائی لٹ لی. اس عشق لٹیا ولیاں پیغمبراں تے کئیاں بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لی.
اجے کی لٹیا ہے تیرا بھولیا، اس عشق نے تے خدا دی خدائی لٹ لئی۔ بات عشق کی ہے، محبت کی ہے، وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ کسی مدرسے میں تو نہیں پڑھے تھے، ظاہری مدرسے میں نہ پڑھے، لیکن باطنی طور پر ان کا عشق اتنا تھا، ان کا ذوق اتنا تھا، ان کا شوق اتنا تھا، اور حضور کی ذات سے محبت اتنا تھا، محبت اتنی تھی کہ برے صغیر میں سوئی ہوئی قوم کو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے ذریعے جگا دیا۔ اور پھر شاعر کا تخیل جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی ایک جگہ پر ہوتا ہے، بعض اوقات وہ بناوٹی چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اقبال کا جو تخیل تھا وہ بناوٹی چیزوں پر نہیں تھا، وہ حقیقت پر مبنی تھا، حضور کا عشق۔ میں نے پہلے شعر پڑھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ بھی اقبال نے کہا ہے۔ کائنات والوں اپنے آپ کو صحیح کر دو، اگرچہ چاہتی ہو کہ کامیابی ملے، کامرانی ملے، تو پھر اپنے آپ کو صحیح کرو، صحیح اپنے آپ کو کرو گے، کامیابی اللہ عطا کرے گا۔ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کہا کہ یہ خاکی اپنی فطرت، اپنے اندر اس کی ایک اپنی فطرت ہے، اس کی ایک اپنی ہر چیز ہے، لیکن سمجھنا ہے۔ دوسرے مقام پر کہا کہ خود ہی پکار بلند اتنا، خود ہی، اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اپنا ہے نا اس کو جگاؤ، اپنی خودی کو، اپنی انسانیت کو، اپنی حقیقت کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، یعنی ہر مقام پر، ہر موڑ پر اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کر۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ خود بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے۔ اور یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور فرمایا بندہ مومن عبادت کے ذریعے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ رب اس کے کان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پکڑتا وہ ہے، طاقت رب کی ہوتی ہے۔ اس خودی کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ مجھے آپ کو انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ آج میں آپ دیگر عمل میں مصروف ہو گئے، مین مقصد بھول گئے، مین نیت جو ہے اس کو بھلا دیا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرمایا جن و انس کو میں نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، کون؟ علامہ اقبال۔ آج کلندر لاہوری کے تذکرے ہیں، جگہ جگہ پر ہیں، اور پھر جو اپنے محسن کا احسان مند رہتا ہے نا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کامیاب رہتا ہے۔ اسی چیز پہ آ جائے، مجھے کوئی پڑھاتا ہے تو میں اس کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، کوئی مجھے ہنر سکھاتا ہے تو میں اس کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، کوئی مجھے راستہ صحیح بتاتا ہے میں اسے محسن سمجھتا ہوں۔ آج اس پرفتن دور میں ہم دیگر محکموں کے احسان مند تو ہو گئے، جن کے احسان 24 گھنٹے میرے اوپر آپ کے اوپر ہیں، ان کے ہم احسان مند نہیں ہیں۔ وہ ہستیاں کیا ہیں؟ وہ والدین ہیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے مثال دی، کسی نے
مجھے کام سکھایا، میں ان کا احسان مند ہونا بھی چاہیے۔ مجھے کاروبار دیا، کاروبار کروایا، قرض دیا، میرے لیے کھانے کا اہتمام کیا، میرے لیے پڑھنے کا اہتمام کیا، مجھے پڑھا لکھا دیا، بولنا سکھا دیا، اس جگہ پر بیٹھنے کے قابل بنا دیا۔ اب میں ان کا تو احسان مند رہا، لیکن جنہوں نے میرا ہر کام کیا، میرے کپڑے کا انتظام کیا، میں چلنے کے قابل نہیں تھا، میں بولنے کے قابل نہیں تھا، میں کسی چیز کے قابل نہیں تھا، میری ہر چیز کا خیال کیا، وہ ہے میرے والدین، میں ان کا احساس نہ کروں، احسان مند نہ رہوں، تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ بات تو پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ والدین آج ہو کیا رہا ہے؟ ماں باپ بڑے اپنے بچوں پر دگ و دو کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، لکھوانے پڑھانے کے بعد جاب کا بھی اہتمام کرواتے ہیں، کبھی اس کو کہے، کبھی اس کو کہے، کبھی اس کو کہے، بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، جاب لگ گئی، جاب پکی ہو گئی، پھر رشتہ دیکھا، رشتہ دیکھنے کے بعد دیکھ بھال کرنے کے بعد شادی کر دی، بس شادی ہوئی نہیں، بچہ گیا نہیں۔ پھر تو یہ جملے بھی آتے ہیں کہ میں اپنا گھر دیکھوں یا آپ کو دیکھوں، پھر یہ جملے بھی بولنے کو آتے ہیں۔ میں نے جملہ بولا کہ وہ قوم کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی جو اپنے موسم کا احسان نہیں بلاتی، وہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ تو ضرب المثل ہے، یہ دنیا میں عام بولا جانے والا ورڈ ہے، عام بولا جانے والا لفظ ہے۔ تو بھائی جس نے احسان کیا اس کا احسان مانا۔ دوسرے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، مصور پاکستان کی بات ہو رہی ہے، علامہ اقبال کی بات ہو رہی ہے، بڑے اسٹیجوں پر، ممبروں پر، گلیوں بازاروں میں، چوکوں میں اقبال ڈے بھی مناتے ہیں اور ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ کیوں؟ بڑا احسان ہے، بڑے شریر میں سوئی ہوئی قوم کو جگایا، پھر لاکھوں لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دینے کے بعد ملک پاکستان جیسا عظیم وطن ملا، بڑا احسان ہے۔ لیکن میرے دوستو، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، پیچھے کرتے ہیں، تقاریر کی جاتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کے بھی احسان کو کبھی سوچا ہے؟ صحابی آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کو قدموں پہ اٹھا کر طواف کعبہ کروا رہا ہوں، صفا مروہ کی سعی کروا رہا ہوں، قدموں پہ اٹھائے ہوئے میں سب کچھ کروا رہا ہوں، حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایک رات تک نہیں دے سکتا، ساری زندگی اگرچہ تو یہ کام کرتا رہے تو ایک رات کا صلہ نہیں دے سکتا۔ حضرات گرامی قدر میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، قلندر لاہوری کی بات ہو رہی ہے، عاشق رسول کی بات ہو رہی ہے، علامہ اقبال کی بات ہو رہی ہے۔ وہ علامہ اقبال ظاہری طور پر کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، لیکن باطنی طاقت کیا تھی؟ کسی نے پوچھا تھا حضرت آپ نے اتنا بڑا آپ کو مقام کیسے ملا؟ آپ جب قلم اٹھاتے ہیں تو پھر لکھتے جاتے ہیں، اور حضور کا عشق تو آپ کمال کا لکھتے ہیں۔ آپ ہی نے لکھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، آپ نے لکھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور یہ کس اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. جس نے رسول کو پھر دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یعنی کہ ظاہری و مفسر قرآن نہیں تھے لیکن باطنی طاقت کیسے ملی؟ تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں یار پوچھنے والے، میں نہ بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یار کی بارگاہ میں درود پڑھا کرتا ہوں. میں نے حضور کی بارگاہ پر درود و سلام پڑھا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے. اور پھر اتنا مقام لینے کے بعد کلندرے لاہوری نا میانی صاحب قبرستان میں ایک عاشق رسول، ویسے تو بڑے بڑے اشعار ہیں وہاں پر، تو میانی صاحب قبرستان میں ایک عاشق صادق لیٹا ہوا ہے. دعا کرو ان کی کامل بخشش فرمائے، ان کے صدقے تمام عاشقوں کی خیر فرمائے. علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، وہ جو جب نا جیل میں تھے انہوں نے ایک نصیحت کی تھی، علامہ اقبال کے ساتھ ہی کی تھی کہ میں نے جب پھانسی دے دینا تو میں نے لاہور میانی صاحب قبرستان دفن کرنا چاہتا. اب انگریزوں نے پھانسی دی، جب پھانسی دینے کے بعد بہنیاں والی قبرستان میں دفن کر دیا. علامہ اقبال نے نا اپنی ذمہ داری پر انہوں نے کہا جی یہ انتشار پھیل جائے گا، بڑا معاملات خراب ہوں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. علامہ اقبال نے فرمایا نہیں یار میں ذمہ داری لیتا ہوں، ہر قسم کی انتشار سے بچانے کے لیے میں کوشش کروں گا. تو لہذا ان کی نا لاوارثوں والے قبرستان میں کیونکہ جڑا نبی دا ہو جائے لاوارث بولو بولو جو نبی کا ہو جاتا ہے وہ لاوارث نہیں رہتا. کیوں کہ لاوارث نہیں چھڑتے کیونکہ لجپال پری تو چھوڑ دے نہیں، اور جن دی باپ پڑھنا انہوں چھوڑ دے نہیں کیونکہ لجپال آگا وہ کھارے کہ لجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون وٹامن والا ہے وچ قبر دے آقا یا کر گے انہوں چھڑ دیو اے دے میرا ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، میرے محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، لجپال آقا علیہ السلام کے وہ دیوانے تھے، عاشق رسول تھے، ختم نبوت پر پھیرا دیا تھا. علامہ اقبال نے اپنی ذمہ داری پر جب علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے جسد اقدس کو نکالا گیا تو لاہور لایا گیا تو اس وقت ایک ایسے شخص بھی موجود تھے، سید زادے تھے، پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ. 50 حج پیدل کیے ہیں، 50 حج پیدل، اور پھر سید زادے ہیں یارو میں نہیں لوگ کی انہوں نے نام لیتا، انہوں نے دین کے لیے خدمت کی، آج سکیتا کی یار. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے. تو آپ کو جب نا آپ کا دیدار کروانا چاہا گیا نا تو آپ نے فرمایا نہیں ہوئے یہ چہرہ تے میرا محبوب دیکھے گا. مجھے بولو میں تو اس عاشق کے قدموں کو چومنا چاہتا ہوں، اس دیوانے کے قدموں کو چومنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا نے دیکھا سید زادہ سجاد اصلی کے نسلی سید زادہ ہے. پھر 50 حج کیے پیدل، پھر ختم نبوت پر پہرا دیا، ختم نبوت کی تاریخ پر پہرا دیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدم علم الدین کے بوسے لیے، اور جب آپ کو قبر میں اتارا گیا تو کہا لوگوں رک جاؤ. علامہ اقبال نے کہا ابھی اوپر قبر کو بند کرنے سے پہلے ذرا میں نے کوئی کال کر لیں دو، مجھے کچھ کہنے دو، میں
چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نا تاریخ گواہ ہے دوستو، علامہ اقبال رک نہ سکے، ٹھہر نہ سکے، چھال مار کے چھلانگ لگا کر باہر آئے، اور آپ کا نا باپی سید جماعت علی شاہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا نا، شاہ جی ارے روچی کہتے ہیں، بڑی محبت کی بات کرنے جا رہا ہوں، شاہ جی ہم تو بس ایسے ہی گلیں ہی کرتے رہ گئے، ہم تو باتیں ہی کرتے رہ گئے، ترخان کا پتر بازی رہ گئے کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے۔ اور میں نے کہا اللہ حضرت نے فرمایا نا، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، کیوں علم دین آج چمک رہا تھا، علم دین ہر جگہ پر علم دین کے نعرے لگ رہے تھے، ہر جگہ علم دین کا تذکرہ ہو رہا تھا، ہر جگہ علم دین کی نوازیں بلند ہو رہی تھی، کس لیے؟ کیونکہ ان پر میرے مصطفیٰ کی نگاہ گئی تھی، جب مصطفیٰ کی نگاہ آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اس دور میں اپنے اشعار کے ساتھ، اس دور میں اپنے اشعار کے ساتھ ایک خالی سیاست نہیں کی، بلکہ حضور کا عشق بھی عطا کیا ہے، حضور کی محبت بھی دی ہے۔ انہوں نے نعرہ لگایا تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج تو یہ نا پاکستان کا مطلب کیا؟ جو کچھ آئے کھاتا جا۔ ہاں آج تو یہ ہو رہا ہے، آج تو بھائی جس کا جہاں دور لگتا ہے وہ باز نہیں آتا، وہ کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات کرام قدر، ہم اپنی اس قوم کو، اپنے جوانوں کو یہ بتائیں، ان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ خالی ایک چھٹی منا لینا یا چھٹی کر لینا یہ اظہار محبت نہیں ہے۔ اظہار محبت کیا ہے؟ کچھ پڑھیں، فاتحہ خوانی کریں، ان کے لیے سال ثواب کریں۔ تو جو قوم اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہے وہ کبھی بھی قوم کو زوال نہیں آتا۔ زوال تب آتے ہیں جب اپنے محسنین کو بھول جاتی ہیں، اور جب محسنین کو بھولتے ہیں تو پھر حالت یہ ہوتی ہے جس طرح کہ آج ہمارے اقوام عالم میں ہو رہا ہے۔ ہم نے اصحاب رسول کی محبتوں کو، اصحاب رسول کے جذبوں کو بھلا دیا، اور اسی وجہ سے ہر غیر مسلم طاقت اسلام کی طرف اٹھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک وہ دور تھا خالی زمین پر سونے والا خلیفہ، حاکم وقت 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، لیکن حالت کیا ہے؟ لیٹنے کے لیے بستر بھی صحیح نہیں ہے، چارپائی بھی میسر نہیں ہے، اے سی اور کولر اور پنکھے یہ سہولیات بھی نہیں ہے، سہولیات کا فقدان ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی اپنے اوپر باڈی گارڈ نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ لوگ نام سے کانپ جایا کرتے تھے، لوگوں عمر آ رہا ہے، لوگوں عمر آ رہا ہے۔ کیوں؟ انہیں اس لیے خوف نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی، انہوں نے کسی سے زیادتی نہیں کی تھی، نہ کل ہی بلکہ آج قرآن کریم کے 5ویں سپارے کے اندر، 5ویں سپارے کا 6واں رکوع ہے، اس کی پہلی آیت ہے، اس کے اندر بشر نامی ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوتا ہے، اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، جو مصطفیٰ جان رحمت کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر اس کو قتل کر دیتی ہے، اور اس کا قصاص لینے کے لیے لوگ آئے، رشتہ دار آئے، تو اس کے قصاص کا حکم نہیں نازل ہوا، بلکہ اللہ نے ان کے محبت میں قرآن کی آیت نازل کر دی۔ حضرات گرامی قدر، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہودی نے کہا کہ ہم حضور سے فیصلہ کرواتے ہیں، اس نے کہا ہم کعب بن
اشرف سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ منافق نے کہا کعب بن اشرف سے بڑا فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہودی کو چونکہ پتہ تھا کعب بن اشرف رشوت خور تھا، اس نے کہا نہیں میں حضور سے فیصلہ کرواؤں گا۔ وہ نہ مانا نا تو منافق کو مجبوراً جانا پڑا، اور جب ساری گفتگو سامنے رکھی فیصلہ یہودی کے حق میں تھا، حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، یہ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن یہ مسلمان ہے، حالانکہ ظاہری طور پر مسلمان تھا، اندرونی طور پر وہ منافق تھا۔ تو حضور نے جو حقیقت تھی اس پر فیصلہ کیا، تو فیصلہ یہودی کے حق میں آیا، یہودی کے حق میں آیا۔ تو اس نے کہا، منافق نے آ کر رولا ڈال دیا، نہیں یار نہیں، اب ہم فیصلہ عمر فاروق سے کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر، عمر فاروق کے پاس گئے، یہودی نے جا کر بتا دیا کہ یار میں یہ گل لے فیصلہ حضور نے میری آگے کر چھڑے ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر یا اے عمر یہ مان نہیں رہا، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ٹھہرو ابھی میں آتا ہوں، ابھی میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائے، ننگی تلوار کر کے آتے ہی کوئی لوچت نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، کوئی سوال یہ نہیں کہا ہاں ماننا ہے فیصلہ کہ نہیں ماننا تیری توہنا دیا گا، نہیں، بلکہ پھر جب بات آ جائے عشق مصطفیٰ کی پھر کیوں چنانچہ نہیں، بلکہ عمر کہتے ہیں اس کی گردن اڑا دو، اس کو ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے تو کلندر لاہوری نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، لجپال آقا سے پیار کرنے والوں، یہی تو بتانا یہ چاہتا ہوں۔ ہم آج یہ کہتے ہیں چونکہ چنانکہ اگرچہ مگرچہ ایسے نہیں ویسے نہیں، اس کے مصطفیٰ کی جہاں بات آ جائے وہاں دلائل کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر بس سرکار کی محبت سامنے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، اولاد، کائنات کے تمام لوگوں سے بڑھ کر میں محمد سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ میری آپ کی محبتوں کو، عقیدتوں کو اپنی بارگاہ